السلام علیکم. تو آج لیکچر 28 شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم ایریاز کے بارے میں بات کریں گے. یعنی جو ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا, انٹیگریشن کا ٹاپک شروع ہو چکا ہے, تو اس میں میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ بھئی ایریا جو ہے انڈر دا کرو, یہ ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک گراف دیا ہوا ہے کسی فنکشن کا, اور تو اس کے نیچے جتنا بھی ایریا ہے اور اس گراف کے نیچے اور ایکس ایکسس کے اوپر اس کو ہم معلوم کرنا چاہیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ کچھ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ انٹیگریشن کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ہم انٹیگریشن کو استعمال کرتے ہوئے یا اینٹی ڈفرینسیشن کو ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ جو نیوٹن اور لیبنٹس کی کچھ آئیڈیاز تھے وہ انوالو تھے. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا فردر ڈیولپ کریں گے. اچھا, تو اس میں آج کا جو ٹاپکس ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں, پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ڈیٹیل میں, کہ کیا بیسکلی ایجنڈا کیا ہے اس لیکچر کا. تو آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایریاز کی, اور ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے ان کو دیکھیں گے. وی ول ویو ایریاز ایز لمٹس. تو ایریا کو ہم ویو کریں گے ایز لمٹس اور ان کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے علاوہ اور اس کو دیکھنے کے لیے جو ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ ہیں جناب, سب سے پہلے تو ہم ایریا کو ڈیفائن کریں گے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایریا. یعنی مطلب یہ کہ ایک لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات چیت کی تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم نے انٹویٹو لیول پہ کہا تھا کہ بھئی ایریا کیا چیز ہوتی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا کانکریٹلی ڈیفائن کرنا چاہیں گے اور کریں گے بھی. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی یہ جو ہم ڈیفینیشن دیں گے ایریا کی, اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کنسیڈریشنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے, وہ دیکھیں گے ہم. اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے کہ نیومیرکلی ہم کیسے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں ایریا کو. دا ایریا سے مراد یہ کہ ایریا کنفائنڈ بائی سم گراف آف سم فنکشن یا ایسی کوئی چیز. تو ٹھیک ہے جی, اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اس لیکچر کو. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریا کی تھوڑی سی. اچھا, تو ایک فگر ہے, اس فگر کو دیکھیے ذرا غور سے. اس میں دیکھیں کہ اس فگر میں دیر از اے ریجن باؤنڈیڈ below by the x-axis, on the sides by the lines x equals a and x equals b, and also above by a curve ya a graph of a continuous function y equals f of x, and this function also has the property that it is non-negative on the interval ab. تو یہ ایک پکچر ہے, اس کے اندر یہ بات تھی کہ یہ جو ڈیفائن کی گئی ہے پکچر, یہ جو اس میں ایک ایریا انوالوڈ ہے, ایک ریجن انوالوڈ ہے. اس میں یہ تھا کہ یہ ریجن جو تھا یہ ٹاپ پہ کنفائنڈ تھا بائی دا گراف آف اے کنٹینیوس فنکشن, یعنی بریکس نہیں ہے اس کے گراف میں, اور ساتھ ہی میں ایک ایسا گراف ہے جس کی ویلیوز نان نیگیٹو ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری جو ویلیوز ہیں وائی ویلیوز ہوتی ہیں فنکشن کی, وہ ایکس ایکسس سے اوپر ہیں, یعنی نیچے کوئی نہیں ہے, لہٰذا نیگیٹو نہیں ہے, زیرو ہو سکتی ہے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نان نیگیٹو. ساتھ ہی میں یہ ریجن جو ہے یہ باؤنڈ ہوا ہوا ہے آن دا لیفٹ اینڈ رائٹ بائی دا لائنز ایکس ایکولز اے اینڈ ایکس ایکولز بی. اے اور بی کیا ہیں؟ دے آر بیسکلی دی اینڈ پوائنٹس آف اے کلوزڈ انٹرول. تو یہ ایک طرح سے ان کو لائنس کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, ورٹیکل لائنس. اور نیچے وہ ظاہر ہے ایکس ایکول زیرو جو لائن ہے, وائی ایکول زیرو جو لائن ہے, ہاریزونٹل لائن, وہ کنفائن کرے, یا بیسکلی جسے ہم ایکس ایکسس بھی کہتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے. اچھا, اب ہم نے ایک پریویس لیکچر ایک تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایریا جو ہے اس کو ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اینٹی ڈیریویٹوز. ٹھیک ہے, یعنی اینٹی ڈیریویٹوز کی ہم نے بات کی تھی. وہی آئیڈیا ہے جو نیوٹن اور لیبنٹس نے دیا تھا کہ جناب آپ ایریا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ایریا کیا ہے, تو اس کو ایک فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا تھا ہم نے ایک خاص طریقے سے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ فنکشن ہمیں معلوم کرنا ہے, لیکن فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہم نے پہلے اس کا ڈیریویٹو معلوم کیا, اور ڈیریویٹو معلوم کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی اس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں, یعنی اس کا اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اوریجنل فنکشن آ جاتا ہے. تو بات یہ تھی کہ ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے آپ کو فنکشن تو پہلے معلوم ہونا چاہیے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے ابھی تک, جو ہم نے پہلے ایگزامپلس کی تھیں اس میں دیکھا تھا کہ فنکشن دیا ہوا ہے
آپ نے اس کا ڈیریویٹو معلوم کر لیا. لیکن یہاں پہ یہی کریٹو اسپارک تھا, جو یہ کریٹو ایک بریک تھرو تھی لیبنٹس اور نیوٹن نے جو ڈیولپ کی, وہ یہ تھی کہ بھائی آپ ڈونٹ وری اباؤٹ دا اوریجنل فنکشن, وی ڈونٹ نو اٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اٹ, بٹ لیٹس ٹیک اندر راؤٹ یا اندر روٹ اینڈ سی if we can actually find the derivative of the function and then go backwards using anti-derivatives and we'll know what the function is. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب یہ پروسیس جو اس میں انوالو تھا, اس میں یہ تھا کہ جی ایک ایریا جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ کنفائنڈ تھا, وہی جو ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ریجن کی, کہ آن دا ٹاپ اٹ واز کنفائنڈ بائی دا گراف آف اے کنٹینیوس فنکشن, اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ڈیریویٹو آتا تھا ایریا فنکشن کا, اے پرائم آف ایکس happened to be the function whose graph was confining the region, یا جو ایریا کو کنفائن کر رہا تھا. اور اس سے پھر ہم نے اس فنکشن ہمیں پتا چل گیا, ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا یا اس کا اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر لیا, تو ہمارے پاس آ گیا تھا ریزلٹ ایریا فنکشن کا, اور پھر ایوری تھنگ واز ونڈرفل اینڈ لائف واز بیوٹیفل. اچھا, اب یہ آئیڈیا اس کو ہم اب مزید ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے کریں. تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ آئیڈیا ہے, اس کو پرسائسلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے یا جس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لمٹس کی جب ہم نے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سلوپ, جو ٹینجنٹ لائن کا سلوپ ہم نے معلوم کیا تھا, اس میں ہم نے لمٹ کا آئیڈیا انوالو کیا ہوا تھا. یعنی اس کے ٹینجنٹ لائن کا سلوپ جو تھا وہ ڈیفائنڈ تھا ایز اے لمیٹنگ پروسیس آف دی سلوپس آف دا سیکنٹ لائنس آن اے گیون انٹرول. یعنی آپ کے پاس ایک انٹرول تھا, اس میں آپ نے ایک لائن بنائی تھی سیکنٹ, جو گراف ایک اور فنکشن کے گراف کو کراس کر رہی تھی 2 پوائنٹس پہ. پھر آپ نے اس کو ایسے موو کیا تھا سچ دیٹ دی آؤٹر پوائنٹ ٹرن انٹو دا انیشل پوائنٹ, اور وہاں پہ ٹینجنٹ لائن میں بن جاتی ہے سیکنڈ لائن, اینڈ یو فاؤنڈ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. اچھا, اب اسی طرح سے ہم ایریا آف اے گیون ریجن آر, اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈیفائن کریں گے ان ٹرمز آف لمٹس, اور ایک طرح کا لمیٹنگ پروسیس ہم اس میں انوالو کریں گے, جو کہ ہمیں ایک کچھ بہت سارے ایریاز ہمارے پاس ہوں گے, ریجنز ہوں گے, جن کے ہم ایریاز معلوم کر لیں گے آسانی سے. یعنی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر جنرل کوئی ریجن ہے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا پکچر میں, تو اس کا جیومیٹرک کوئی مطلب ایسی ایک جیومیٹرک شیپ تو ہے, لیکن کوئی فارمولا سمپل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ ایریا معلوم کر سکیں اس ریجن آر کا, جو ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے. یعنی اگر میں یہ ریجن آر اسکوئر ہوتا تو میں اس کی ڈائمینشنز فگر آؤٹ کر لیتا, اینڈ آئی کوڈ ہیو فاؤنڈ دا ایریا ویری ایزیلی. ڈائمینشن اسکوئر کی ملٹیپلائی کر دیں ایک دوسرے سے, تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے ایریا کا. لیکن یہ چیز اس ریجن میں مشکل تھی کیونکہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس ریجن کو بریک اپ ایسے کریں گے کہ یہ سمپلر ریجنز میں کنورٹ ہو جائے بہت سارے, اور اس میں یہ ہوگا کہ ایسے ریجنز ہوں گے جن کا فارمولا ہمارے پاس ہوگا ایریا معلوم کرنے کا. اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جب یہ ریجنز بن چکے ہیں ہمارے پاس, تو پھر ہم ان کا ایک لمیٹنگ پروسیس رکھیں گے, اس میں انوالو کریں گے. اور وہ لمیٹنگ پروسیس یہ ہوگا کہ جو ایریاز, جو ریجنز آپ نے بنائے ہیں, جو مقصد اس طرح سے بنائیں گے کہ جو آر ریجن تھا اس کو بریک اپ کریں گے انٹو سے ریکٹینگلز, اور ریکٹینگلس جو ہوں گے وہ 5-6 اگر بریک اپ کر لیں ریجن آر کو انٹو 5 اور 6 ریکٹینگلس, تو ان ریکٹینگلس کا ایریا معلوم کریں. ٹھیک ہے جی, ان کو ایڈ کریں تو اپروکسیمیشن آ جائے گی آپ کے پاس آف دا ریجن آر. لیکن اپروکسیمیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے ریکٹینگلز اور جو گراف ہے, جو ریجن ہے آر, ان میں تھوڑا سا آف سیٹ ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھیں گے کیسے ہوگا پکچر بنا کے. لیکن پوائنٹ یہ کہ تھوڑا سا اگر سوچیں تو غور کریں کہ اگر یہ ریکٹینگلز بہت سارے ہو جائیں, یعنی بہت باریک باریک اور بہت سارے ریکٹینگلز ہو جائیں, تو آپ کے پاس بہتر اور بہتر اپروکسیمیشن آنے لگے گی ایریا کی آف دا ریجن آر. تو یہ یہاں پہ لمیٹنگ پروسیس ایک انوالوڈ ہے, اور وہ لمیٹنگ پروسیس یہ ہے کہ آپ کے جو ریکٹینگلز ہیں جو آپ نے 5-6 بنائے شروع میں, ان کو انفینٹلی مینی لے لیں. یعنی میک دوز ریکٹینگلز گو ٹو انفینٹی, دا نمبر آف دیم, اینڈ یو ول گیٹ اے بیسکلی یو ول گیٹ دا ایگزیکٹ اپروکسیمیشن ٹو دا ریجن آر. تو اس کو فارملی تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں. لیٹس رائٹ دس ڈاؤن, جو ابھی تھوڑی سی میں نے بات چیت کی, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو اور اس کے بارے میں کیا بات ہو سکتی. So the idea is that we will break up the region R into rectangles, and then we will find the area of each rectangle in R,
and then add all of these areas up. تو بیسکلی ان سب کو ایڈ کر کے ہم اکٹھا ایریا معلوم کر لیں گے ان سارے ریکٹینگلس کا. The result will be an approximation to the region R, and let's call this approximation R sub n یا Rn, just to distinguish between that region and the original region R. Now notice that if we let n go to infinity, اور n کیا چیز ہے؟ n is basically the number of rectangles basically, یعنی n جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کتنے ریکٹینگلز ہیں. تو اگر n goes to, if we let n go to infinity, the resulting region, the resulting area Rn will give a better and better approximation to R, as the rectangles in the region Rn will get thinner and thinner and the gaps will be filled in. تو یہ بیسکلی تھوڑا سا ہم نے لکھ لیا اس آئیڈیا کا جو تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا. اب یہ ہے سوال کہ یہ تو ہم نے انٹویٹو سی ایک بات کی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم میتھمیٹکلی کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کانکریٹلی, یعنی ہم ایسے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی تھیوریٹیکل پرابلمز اس میں اکر نہ ہو اور بہت اچھے سے ہمارے پاس فارمولے بھی آ جائیں اسی آئیڈیا کے, تاکہ ہم پھر کیلکولیشنز کر سکیں اور پھر اس کو اپلائی کر سکیں. تو اس کو تھوڑا سا فارمل کر لیتے ہیں. لیٹس لک ایٹ واٹ وی ہیو. اس کو اب ہم ایسے فارملائز کرتے ہیں کہ ہم بلکہ اس کو فارملائزیشن کو ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئر رہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وی ول چوز این آربیٹری پازیٹیو انٹیجر n and divide the interval AB into n sub-intervals of width b minus a divided by n by inserting n minus 1 equally spaced points, and say that the points we can call x1, x2 and xn minus 1. اچھا جی, ٹھیک ہے, یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک پکچر دیکھی تھی, بیسک آئیڈیا شروع ہوتے ہی ہم نے ایک پکچر بنائی تھی, اس میں وہی پوائنٹ تھا کہ ایک ایریا, آپ کو ایک ایریا معلوم کرنا ہے اور وہ ایریا ڈیفائنڈ تھا آن اے گیون انٹرول, اے اور بی کے درمیان کنفائنڈ تھا. یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ پہ ایکس ایکولز بی لائن ہے, ورٹیکل لائن, آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ واز دا لائن ایکس ایکولز اے. تو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ انٹرول بھی ڈیفائن کر رہا ہے آن دی ایکس ایکسس. تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو انٹرول کو بریک اپ کر لیتے ہیں انٹو ایکولی اسپیسڈ سب انٹرولس. تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس بریک اپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ظاہر ریکٹینگلس کی بات کر رہے تھے, تو پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم ایکولی جو اسپیسڈ سب انٹرولس بنائے ہم نے, ان کے ذریعے ہم ریکٹینگلس بنانا چاہیں گے. خیر وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. فی الحال صرف یہ بات ہے کہ یہ سب انٹرولس کیسے بنیں گے. ایسے بنیں گے کہ آپ ایک نمبر چوز کیجیے n, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور کہیے کہ اس جو آپ کا انٹرول ہے اس کی وڈتھ معلوم کریں, یعنی وڈتھ کا مطلب ہے کہ اے اور بی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو وہی ہم نے کیا تھا کہ بی مائنس اے. تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے, اب تک ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ ڈسٹینس جو ہوتا ہے بٹوین 2 points از جسٹ دی آؤٹر مائنس بگر مائنس اسمالر. تو ریزلٹ آ گیا بی مائنس اے, تو یہ آپ کو دے دے گا لینتھ یا وڈتھ آف دی انٹرول اے بی, اور اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں n سے. تو آپ کے پاس ایک نمبر آ جائے گا, رائٹ, n از این انٹیجر, اور ضروری نہیں ہے کہ آنسر انٹیجر آئے, لیکن ایک نمبر ہوگا. اور یہ نمبر جو ہے, اس سے آپ ایسا کریں گے کہ اے سے اسٹارٹ کیجیے گا. یہ جو نمبر آیا تھا وچ از گوئنگ ٹو بی دا وڈتھ آف دا سب انٹرول, اے میں اس کو ایڈ کر دیں. تو آگے تھوڑا سا موو کریں گے آپ, دیٹ ول بی یور فرسٹ سب انٹرول. یعنی چونکہ جو بڑا انٹرول اوریجنل ہے وہ اے سے اسٹارٹ ہو کے بی تک جا رہا ہے, اب آپ نے اس کو بریک اپ کرنا ہے. تو اس میں جو آپ نے وڈتھ معلوم کی ہے ہر سب انٹرول کی, اس میں پہلے آپ اے سے اسٹارٹ کریں گے, اتنی وڈتھ پہ جائیں گے تو پہلا سب انٹرول آ جائے گا. پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ میں اتنا ہی بی مائنس اے ڈیوائڈ بائی این ایڈ کریں گے تو نیکسٹ سب انٹرول آ جائے گا. اور اس طرح آپ پروسیڈ کرتے کرتے بی تک پہنچ جائیں گے. اس طرح سے آپ کے پاس یہ سب انٹرول آ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ x1 x2 اور یہ ایکس سبسکرپٹ n مائنس 1 کیا چیزیں تھیں جو میں نے ابھی لکھی تھی. یہ بیسکلی جو میں نے آپ سے کہا پوائنٹس سے کہ اے میں آپ اس وڈتھ کو ایڈ کریں گے تو ایک آگے جا کے ایک پوائنٹ لگا دیتے ہیں. اس پہلے پوائنٹ کو کہہ لیں x1, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ جائے گا اس کو کہہ لیجیے x2. اس طرح کرتے کرتے جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا وہ ہو جائے گا ایکس سبسکرپٹ n مائنس 1, اور x سب n جو ہوگا وہ صرف b ہوگا. تو اس طرح سے ہم یہ ڈویژن کرتے ہیں. اب یہ اس کا بھی
ٹیکنیکل ورڈ ہے. دس سب ڈویژن دیٹ وی ہیو فارمڈ از کالڈ اے پارٹیشن آف دی انٹرول اے کاما بی. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سب انٹرولز آئے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان سے شروع کرتے ہوئے لائنز ڈرا کرتے ہیں جو آپ کا جو گراف ہے کرو فنکشن کا اس تک ایکسٹینڈ کریں گی. ٹھیک ہے, تو وہ بنا لیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ریجن آر ہے وچ از کنفائنڈ آن دا ٹاپ بائی دی گراف آف دا کنٹینیوس اینڈ نان نیگیٹو فنکشن اینڈ ایٹ دا باٹم بائی دی interval AB, I'm sorry, by the x-axis, and on the left by B, and on the right by B, on the left by A, یہ divide ہو جائے گا into small sub-regions. ٹھیک ہے جی, کہہ لیجیے R1, R2, R3, R4, all the way to Rn. تو ٹھیک ہے, یہ بھی کر لیتے ہیں. اس کی ایک پکچر بنا لیتے ہیں to make sure that we understand the idea. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے. This is basically what we are looking at. اچھا جی, تو اب آگے چلتے ہیں. لیکن چونکہ کافی انوالوڈ لیکچر ہے, کافی ہیوی ڈیوٹی ہے, تو میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میں تھک نہ جاؤں. اچھا جی, ٹھیک ہے. اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے ریجن آر کو بریک اپ کر لیا انٹو اسمالر ریجنس. اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سب ریجنس بنے R1, R2, R3 وغیرہ جو تھے, ان کو یہ بیسکلی ایک طرح کے ریکٹینگلز بن گئے. اگر آپ غور کریں تو دیز آر کائنڈ آف ریکٹینگلز, لیکن یہ ایگزیکٹ ریکٹینگلز نہیں ہیں کیونکہ یہ اوپر سے کنفائنڈ ہے بائی دا کرو بائی دا گراف آف دا فنکشن ایف آف ایکس. لہذا لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ یہ کنفائنڈ ہیں, یہ جو سب ریجنز ہیں, اور ان کو فورس کریں کہ بھائی یہ ریکٹینگلز میں کنورٹ ہو جائیں, تو اس میں یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ایریا بچ رہا ہے اس کو ہم بھر کے فل ان کر کے ہم ریکٹینگلز بنا لیتے ہیں. اس کی پکچر آپ کے سامنے ابھی آ جاتی ہے. دیکھ لیجئے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. یعنی اس میں دیکھیے پکچر میں کہ بیسکلی ہمارے پاس جو پچھلی پکچر میں ریجنز بنے تھے ان کو اب میں نے فورس کر دیا ہے انٹو ریکٹینگلز. ٹھیک ہے جی, ریکٹینگلز بن گئے. لیکن یہ کہ پوائنٹ یہ کہ یہ ریکٹینگلز میں نے اس طرح کیوں بنائے اور کسی اور طرح کیوں نہیں بنائے. یعنی اس پکچر میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ جگہوں سے میں نے ریکٹینگلز جو گراف ہے فنکشن کا اس سے نیچے رکھیں, کچھ جگہوں پہ میں نے اس سے اوپر رکھیں. اس کی جو کنسٹرکشن کی ہے اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یوں ہے, ایسا کرتے ہیں کہ جو سب انٹرولز بنے تھے اس میں ایک آربیٹری پوائنٹ چوز کر لیں کوئی بھی. یعنی اگر جو آپ کا انٹرول تھا پہلا انٹرول, ٹھیک ہے, اے سے لے کے x1 تک, اس میں ایک پوائنٹ چوز کر لیجئے x1 x سبسکرپٹ 1 اسٹار. ٹھیک ہے, اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اسپیشل پوائنٹ بٹ اٹس ٹوٹلی آربیٹری. یعنی میں نے کوئی خاص پوائنٹ چوز نہیں کیا ہے, میں نے آنکھیں بند کر کے انٹرول میں ایسے انگلی رکھی اور جہاں میری انگلی رکی اس کو میں نے کہا کہ اس پوائنٹ کو میں لوں گا ایز x1 اسٹار, ٹوٹلی آربیٹری. اچھا, پوائنٹ آ گیا. اب اس سے ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ کریں گے اس پوائنٹ سے, اس پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جو اوپر تک جاتی ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ ٹچ کر رہی ہے گراف کو, یعنی جو گراف ہے فنکشن کا اس کو کہاں پہ ٹچ کر رہی ہے. تو ویل ڈو دیٹ. جہاں پہ یہ گراف کو ٹچ کرے گی وہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر ہمیں x1 اسٹار پتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ جو y ویلو ہے آن دا گراف وی کین فائنڈ دیٹ بائی یوزنگ دا فنکشن. یعنی فنکشن تو ہمیں دیا ہوا ہے, تو اس کے اندر اگر میں x1 اسٹار ڈال دوں ویلو x کی جگہ, تو میرے پاس یہ کورسپونڈنگ ویلو آ جائے گی آن دا گراف آف دا فنکشن. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ہائٹ آ گئی ہے اس ریکٹینگل کی جو a سے لے کے x1 تک ریکٹینگل فارم ہوا تھا, اس کی ہائٹ آ گئی ہے میرے پاس. تو یہ ان پوائنٹس کو چوز کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ لاجک کیا تھی کہ ایسے ریکٹینگلز بنائے جو شاید گراف سے نیچے ہوں یا اوپر ہوں, وہ لاجک یہ تھی کہ یہ پوائنٹ پہلے چوز کیجئے, اس کی کورسپونڈنگ ویلو معلوم کریں گراف پہ, اور اس کے حساب سے ریکٹینگل کمپلیٹ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ ہائٹ جو ہوگی اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ نیچے ہو یا اوپر ہو, وہ کوئی اتنا خاص ضروری بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہوگی ول بی ڈیفائنڈ, ہائٹ آف دا ریکٹینگل ول بی ڈیفائنڈ بائی این آربیٹری پوائنٹ ان اے گیون سب انٹرول. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہمارے پاس بہت سارے ریکٹینگلز بن گئے.
اب ان سب کا اگر یونین میں لوں ان سارے ریکٹینگلس کا تو میرے پاس ایک ریجن آ جاتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم نے کہا تھا شروع میں RN. ٹھیک ہے جی, تو یہ ان سب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ یہ سب ریجنس کو نام دے دیں R1, R2, R3 آل دا وے ٹو RN. میرے خیال سے وہ اتنی اچھی نوٹیشن نہیں ہوگی کیونکہ RN کو ہم نے ڈیفائن اب ایسے کرنا ہے ایز دا یونین آف آل دیز ریکٹینگلز. ٹھیک ہے جی, تو ایک طرح کا نیا ریجن آ جائے گا میرے پاس. تو ایسا کرتے ہیں یہ جو سب ڈویژنس تھیں, جو ریکٹینگلز بنے تھے, سب ریجنز بنے تھے, ان کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں. آپ ان کو کہہ لیجئے کہ جی P1, P2, P3 آل دا وے ٹو Pn, اور اس کے علاوہ RN کو ہم ڈیزگنیٹ کریں گے ایز دا ریجن ڈیفائنڈ بائی دی یونین آف آل دیز ریکٹینگلز. اب اگر میں کہوں کہ جی RN جو ہے یہ اس کا یعنی جو یونین ہے سارے ریکٹینگلز کا, یہ جو ریجن ڈیفائن ہوا ہے اس کو میں نے RN کا نام دیا ہے, اس کا میں ایریا معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہاؤ کین آئی فائنڈ دی ایریا آف دا ریجن RN which is basically defined by the union of all these rectangles. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو سمپل سی بات ہے. ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس ریجن RN کا؟ آپ انڈیویجل ریکٹینگل کا ایریا معلوم کریں, سارے جتنے بھی ریکٹینگلز ہیں, اور ان سب کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ایریا آ جاتا ہے آف دا ریجن RN. یہ تو میرے خیال سے اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے, کوئی خاص ڈیپ بات نہیں ہے. سارے ایریا ریکٹینگلز کا ایریا معلوم کریں اور ان کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ریجن RN کا ایریا آ جاتا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی اپروکسیمیشن ہے ٹو دا اوریجنل ریجن R جو ہمیں دیا ہوا تھا. یعنی آپ آئی ایم شیور یو ول اگری ود دس کہ RN جو ہے اٹس اے گڈ اپروکسیمیشن ٹو دا اوریجنل ریجن R. اچھا, اب یہ نوٹ کریں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور اب بھی کر لیجئے اگر نہیں کیا نوٹ ابھی تک, کہ جو ہم نے RN کنسٹرکٹ کیا تھا ریجن, یہ ریکٹینگلس کی وجہ سے بنا تھا. یعنی اٹ واز دا یونین آف دیز ریکٹینگلس. تو ان میں یہ تھا کہ کچھ ریکٹینگلز ایسے تھے جو گراف سے نیچے تھے اور کچھ ایسے گراف سے باہر تھے. تو یعنی ریکٹینگلز اور گراف کے درمیان کچھ گیپس آئے ہوئے تھے. تو یہ آف سیٹ کر رہے تھے آپ کی کیلکولیشنز کو, اور آپ کی اپروکسیمیشن اسی لیے اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی ٹو دا ریجن R بیکاز دیر از اے گیپ بٹوین دا ریکٹینگلز اینڈ دا گراف آف دا فنکشن گیون فنکشن. تو اس کو کیسے ریمیڈی کریں ہم؟ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ریکٹینگلز کو یہ کافی چوڑے ریکٹینگلز سے ان کو اگر پتلا کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم پتلے ریکٹینگلز لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ گیون انٹرول A سے لے کے B تک ہم بہت سارے ریکٹینگلز بنا سکتے ہیں. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ جو آپ نے سب ڈویژنز وہ بنائے تھے سب انٹرولز, وہ آپ نے اگر بڑے بنائے تھے ان کو چھوٹا بنا لیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی n کی ویلیو ذرا بڑی ہونی چاہیے, رائٹ, کیونکہ جو وڈتھ تھی ریکٹینگلز کی وہ ڈیفائن کی گئی تھی بائی دا فارمولا B-A ڈیوائڈیڈ بائی n. تو اگر آپ n کو بہت بڑا لیں گے, اتنا بڑا لیں کہ B-A سے بہت بڑا ہو جائے, تو ظاہر ہے بہت چھوٹا جواب آئے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سب انٹرولز بہت چھوٹے ہوں گے, لہٰذا آپ کے ریکٹینگلز کی width بہت چھوٹی ہوگی اور آپ بہت سارے ریکٹینگلز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نوٹ کریں کہ جتنے زیادہ ریکٹینگلز بنائیں گے اتنا ہی جو گیپ تھا آپ کے گراف میں اور ریکٹینگلز کے درمیان وہ پر ہو جائے گا, اس میں گیپ نہیں رہے گا. اس کا یعنی یہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس کا ایک پکچر بنا لیتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تصویر اس کی ہے, اس میں دیکھ لیجئے کہ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ ریکٹینگلز بنیں گے اتنا ہی زیادہ اپروکسیمیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی ٹو دا ریجن R. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر میں n کو یعنی n کا مطلب یہ تھا اس میں میں نے کہا بھی کہ n جو ہے اس کو اگر بہت بڑا لوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اگر میں n کو انفینٹی کی طرف جانے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے n بہت بڑا ہوگا اتنے چھوٹے ریکٹینگلز آپ کے پاس آنے لگیں گے اور آپ کی اپروکسیمیشن بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی. اور دیٹ از دا ہول آئیڈیا دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ. تو اس میں ایک طرح کا لمٹ انوالوڈ ہے, اس کو لکھ لیتے ہیں. کیا ہے یہ لمٹ؟ اس میں دیکھیے کہ ایز n goes to infinity the approximation gets as good as the real thing, which is basically what is the real thing? The real thing is the area of the region R. So basically we can write down area A, which is the area of the region R, is going to basically equal to the limit as n goes to positive infinity of the area of the region R n. ٹھیک ہے جی, دیٹ از دا ہول آئیڈیا کہ اگر آپ جتنی زیادہ n کی ویلیو کریں گے
اتنا زیادہ بہتر اپروکسیمیشن آئے گی, اور n جب انفینٹی کی طرف جائے گا تو اپروکسیمیشن ول بی دا سیم تھنگ ایز دا ریئل ایریا. اس میں یہ نوٹ کریں کہ n goes to positive infinity because n is an integer to begin with, has to go to positive infinity. نیگیٹو انفینٹی کریں گے تو کوئی سینس نہیں ملے گا, کیونکہ n جو ہے وہ ایک width ڈیفائن کرے گا ایک طرح سے which cannot be negative. اچھا, اب ہم چاہتے ہیں کمپیوٹیشنز کرنا, رائٹ. تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ وہی بات ہے کہ ریجن آر کمپیوٹ کرنا تھا ہمیں, تو ہاؤ ڈو وی کمپیوٹ اٹ. ہمیں کچھ آئیڈیا تو ہو گیا ہے تھوڑا سا کہ اس کی یعنی تھیوری کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے پرابلم کو. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اپروکسیمیشن کر سکتے ہیں ریکٹینگلس کو استعمال کر کے, اور اگر ان ریکٹینگلس کو بہت زیادہ مقدار میں لیں تو یعنی اگر ہم n کو انفینٹی کی طرف اپروچ کرنے دیں تو ہماری اپروکسیمیشن ول بی ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ایز دا ریجن وی آر لوکنگ فار, یعنی ایریا آف دا ریجن وی آر لوکنگ فار. تو اس میں ایسا کرتے ہیں, یہ تو ہم نے ابھی ڈیفائن کی تھی, اکویژن لکھی تھی کہ ایریا آف دا ریجن R از اکول ٹو لمٹ as n goes to positive infinity of the area of the region Rn. ٹھیک ہے, اب اس کو ایک ڈفرنٹ فارم میں لکھتے ہیں تاکہ ہم کچھ کمپیوٹیشنز کر سکیں. تو کیا لکھنا چاہیں گے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ جو width تھی ریکٹینگل کی وہ ہم نے ڈیفائن کی تھی ایز وہ بیسکلی ڈیفائن تھی ان ٹرمز آف دی width of the sub intervals you made out of the original interval AB. تو اس کو ہم نے سب سے پہلے سب ڈویژن ایسے کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ b minus a divided by n اگر ہم کریں where n is a positive integer, ہماری چوائس پہ تھا whatever that may be, تو وہ ڈیفائن کرتا ہے width of the sub division یعنی سب انٹرول. اور آف کورس کیونکہ ریکٹینگلز انہیں کی بیسس پہ بنائے گئے تھے تو obviously it's representing the width of your rectangles. They're all equal width rectangles. تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں as delta x. ٹھیک ہے جی, لکھ لیتے ہیں اس کو. We'll call this quantity b minus a divided by n as delta x. Delta usually represent کرتا ہے mathematics میں as a change of some sort یا as a width of sorts. تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں delta x equals b minus a divided by n. اچھا, اب یہ بھی ہم نے کیا تھا کہ جو ہائٹس ہم نے ڈیفائن کی تھیں ریکٹینگلس کی, they were defined by some arbitrarily chosen points in each sub interval. ٹھیک ہے جی, یعنی ایک سب انٹرول جو تھا کوئی بھی ایک سب انٹرول اگر آپ لیں اس میں کوئی ایک آربیٹری پوائنٹ چوز کیجئے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہائٹ معلوم کریں گے, ڈیفائن کریں گے اس ریکٹینگل کی بائی دا فیکٹ دیٹ یو ول لک ایٹ ویئر the corresponding value of the function lies corresponding to the arbitrary point. اگر آپ نے پہلے ریکٹینگل میں لیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں x1 star is your arbitrary point, اس کے کورسپونڈنگ کیا ویلیو ہے آن دا گراف آف دا فنکشن. تو اس سے آپ کی ہائٹ ڈیفائن ہوئی تھی. تو ہم ایک طرح سے اگر ایریا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, اب ہم نے ایریا کی بات کی تھی آف ایچ ریکٹینگل, تو وہ کیا ہوگا, ایریا آف اے ریکٹینگل از ڈیفائنڈ ایز width multiplied by the height. ٹھیک ہے جی, اب ہم چونکہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں یہاں سے کنسٹرکشن کے تحت تو ہم ان کو لکھ سکتے ہیں. تو کیسے لکھیں گے ہم انہیں, ہم ان کو لکھ سکتے ہیں کہ جی پہلا ریکٹینگل جو ہے اس کی اگر width ہے ڈیلٹا ایکس, اور ظاہر ہے سارے ریکٹینگلس کی width ڈیلٹا ایکس ہوگی چونکہ برابر کے ہیں, تو وہ اس کی width ڈیلٹا ایکس ہو جائے گی. ہائٹ کیا ہوگی, ہائٹ ہوگی f of x1 star. ٹھیک ہے, نیکسٹ ریکٹینگل میں x2 star اگر آربیٹری پوائنٹ ہے اس کی جو اچھا سوری وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایریا آف دا ریکٹینگل فرسٹ آف آل. تو ہائٹ معلوم کر لی پہلے ریکٹینگل کی f of x1 star, دیٹس دا ہائٹ. width ہمیں پتا ہے ڈیلٹا ایکس. ایریا کیا ہوگا اس ریکٹینگل کا, f of x1 star ملٹیپلائڈ بائی ڈیلٹا ایکس. سملرلی جتنے بھی ریکٹینگلز ہیں ان میں بھی یہی پروسیس کریں گے. سو وی کین رائٹ ڈاؤن دا فالوئنگ. وی کین بیسکلی سے دیٹ دی approximating rectangles making up the region Rn have areas f of x1 star times delta x, f of x2 star times delta x, and all the way to f of xn star delta x. تو اس میں ایک بلکہ اس کی پکچر بھی دیکھ لیجئے. Here's the picture which tells you how this area comes about.
that we are talking about. لہٰذا اب ہم ٹوٹل ایریا آر این کا اس کی ایک اکویژن لکھ سکتے ہیں. ایریا آف دا ریجن آر این ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایز سم آف دی ایریاز آف ایچ آف دی ریکٹینگلس. سو وی کین رائٹ ڈاؤن دا فالوئنگ. We can say that the area of the region Rn is equal to f of x1 star delta x plus f of x2 star delta x plus ... all the way to f of xn star delta x. لیکن یاد رکھیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سگما نوٹیشن کی بات کی تھی جو لارج سمز کو کمپیکٹ فارم میں لکھنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. لہذا اس سم کو جو ابھی ہم نے لکھا ہے which defines the area of Rn, we can rewrite this as area of the region Rn equals summation k equals 1 to n of the quantity या formula f of x k star times delta x. This is basically میں نے یہاں پہ k کو جو ہے انڈیکس کے طور پہ لیے تو میرے پاس آربیٹری جو پوائنٹس ہیں ان میں سبسکرپٹ k ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ k کی ویلو ڈالیں گے you will get all the different heights of the rectangles. تو اب یہ فارمولا ہمارے پاس آ گیا فار دی ایریا آف دا ریجن آر این. اب ہم ایریا آف دا ریجن آر ایک خاص فارمولے کے تحت لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. ایریا اے آف دا ریجن آر کین بی ناؤ ریٹن ایز اے ایکولز لمٹ ایز این گوز ٹو پازیٹیو انفینٹی آف دا سمیشن کے ایکولز 1 to n آف ایف آف ایکس کے اسٹار ٹائمز ڈیلٹا ایکس. یہ ہمارا جناب ڈیفینیشن ہو گئی ایریا کی. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ وی ول پرسائسلی ڈیفائن دا ایریا آف دا ریجن انڈر دا گراف آف اے گیون کنٹینیوس فنکشن وچ ہیز نان نیگیٹو ویلوز. اور یہی ہمارا سارا پوائنٹ تھا کہ ایریا کس طرح معلوم کیا جائے. اچھا اب کچھ ٹیکنیکل کنسیڈریشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو واٹ کین دے بی, واٹ آر دیز کنسیڈریشنز؟ Let's look at them. Let's write them down. Considerations ہماری کچھ یہ ہیں کہ جی یہ جو پوائنٹس تھے x1 star, x2 star, all the way to xn star, یہ ہم نے آربیٹری طور پہ چوز کیے تھے. یعنی they were any point, کوئی بھی پوائنٹ ہم سب انٹرول میں سے چوز کر لیتے تھے. اچھا اب سوال یہ کہ چونکہ یہ آربیٹری پوائنٹس ہیں تو اگر میں کوئی اور آربیٹری پوائنٹ چوز کرتا, وہی بات تھی کہ اگر میں انگلی رکھ کے ایسے کہتا جی یہ پوائنٹ میرا پوائنٹ ہے, لیکن اگر ہو سکتا ہے کوئی اور انگلی رکھتا اور موو کر کے کہتا یہ پوائنٹ, دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ پوائنٹ. تو مقصد یہ ہے کہ کیا جواب ہمارا پھر بھی وہی آتا جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے جو ایریا کی جو اکویژن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے ان ٹرمز آف دیز پوائنٹس x1 star اینڈ آل دیٹ, تو اگر یہ ڈفرنٹ پوائنٹس ہوں گے تو کیا جواب ڈفرنٹ آئے گا, ڈفرنٹ ایریا کا ریزلٹ آئے گا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہائی لیول کورسز ایڈوانس کیلکولس کے ان میں ہم یہ پروف کرتے ہیں کہ اگر فنکشن آپ کا کنٹینیوس ہے اور بیسکلی کنٹینیوس فنکشن ہے, باقی چیزیں نان نیگیٹو ہونا ضروری نہیں ہے, تو اس میں یہ جو ہمارا سوال ہے کہ ڈفرنٹ x1 stars یا چوز کریں تو کیا جواب الگ آئے گا یا نہیں, اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جی اٹ ڈزنٹ میٹر وچ پوائنٹ یو چوز ان دا گیون انٹرول. یعنی وہ کوئی اور پوائنٹ بھی ہو, ایز لانگ ایز دا فنکشن از کنٹینیوس, ایریا کا ریزلٹ وہی آئے گا جو کسی اور پوائنٹ کے ذریعے آ سکتا ہے. اٹس اے گڈ انٹرسٹنگ ریزلٹ اور ویری یوزفل ریزلٹ, کیونکہ ادروائز تو ہماری اکویژن جو تھی وہ بالکل ناکارہ ہوتی. اچھا اگر اب ہم یہ ڈفرنٹ پوائنٹس یعنی آربیٹری پوائنٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم ڈفرنٹلی بھی چوز کر سکتے ہیں. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ اب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ریزلٹ ایک ہمیں مل چکا ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ ہو جواب ایک ہی آتا ہے, تو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنی کیلکولیشنز کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انٹرول کی جن کی وجہ سے سب انٹرولس تھے جن کی بیسس پہ ہم نے ریکٹینگل ڈیفائن کیے تھے, اس کے یا تو ہم لیفٹ ہینڈ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں ایز دا آربیٹری پوائنٹ, یا ہم اس کے رائٹ ہینڈ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں ایز دا آربیٹری پوائنٹ, یا ہم مڈ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں ایز دی آربیٹری پوائنٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا اب اس میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں مزید. ایسا کرتے ہیں کہ ایک انٹرول لیتے ہیں اے بی کلوزڈ انٹرول, اور اس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں انٹو سب انٹرولس. یعنی اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے بی انٹرول کو ہم ڈیوائڈ کر لیں بائی دا پوائنٹس
x1 x2 all the way to x sub n minus 1 with x0 کیا ہوگا اس میں x0 کو ہم لے لیں گے ایز دی لیفٹ اینڈ پوائنٹ آف دی اوریجنل انٹرول a اور x سبسکرپٹ n جو ہے وہ ہم لے لیں گے b اور ہم یہ ایکول پارٹس لیں گے یعنی ان کی وڈتھ جو ہوگی وہ ایکول ہوگی which is defined by delta x. تو اس کی ایک تصویر ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے which conveys what basically we are trying to do here. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں نوٹ کریں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میں ایکس کے کی بات کرتا ہوں یعنی ایک آربیٹری پوائنٹ لیتا ہوں یہ جو پوائنٹس ہم نے سب ڈویژن کے لیے تھے x1 سے لے کے x0 سے لے کے xn تک اس میں آربیٹری پوائنٹ لیتا ہوں ایکس کے تو اس کی اکویژن بنے گی a پلس کے ڈیلٹا ایکس فار k ایکولز 0 1 2 آل دا وے ٹو n. تو یہ اکویژن کیا ڈیفائن کر رہی ہے بیسکلی یہ کوئی خاص بڑی بات ڈیفائن نہیں کر رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ انٹرولس آپ کے ایکول وڈتھ کے تو پہلے جو انیشل ویلو ہے a اس میں آپ ڈیلٹا ایکس ایڈ کریں گے تو پہلا پوائنٹ آ جائے گا x1 ٹھیک ہے اس میں ایڈ کریں گے ڈیلٹا ایکس تو دوسرا پوائنٹ آ جائے گا. اسی کو آپ اگر پکچر میں بھی دیکھیں پھر سے غور سے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اکویژن آئی ہے یہ اس پروسیس سے اس کو ریپیٹڈلی کرنے سے آپ کے پاس یہ ریزلٹ آتا ہے. تو اب اس کا کیا مقصد تھا ہمارا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو لیفٹ اینڈ پوائنٹ رائٹ اینڈ پوائنٹ اور مڈ پوائنٹ کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز آربیٹری پوائنٹس ان کو ہم یہاں پہ اس فارمولے کے تحت ان کا بھی ایک فارمولا لکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ اس فارمولے کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس کے اسٹار جو ہوگا جو کہ آربیٹری پوائنٹ ہے وہ برابر ہوگا ایکس کے ایکس سبسکرپٹ کے مائنس 1 کے اگر ہم ایکس کے اسٹار کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز دا لیفٹ اینڈ پوائنٹ آف اے گیون سب انٹرول تو اس کی اکویژن بن جائے گی a پلس کے مائنس 1 ڈیلٹا ایکس. ظاہر سی بات ہے اگر ایکس کے کی a پلس کے ڈیلٹا ایکس ہے تو ایکس کے مائنس 1 کی کہ a پلس کے مائنس 1 ڈیلٹا ایکس ہوگی. سملرلی اگر رائٹ ہینڈ پوائنٹ کو لے رہے ہیں آپ ایز یور آربیٹری پوائنٹ ایکس کے اسٹار تو یہ صرف ایکس کے کی برابر ہوگا اور اس کی اکویژن وہی آئے گی جو آپ کے سامنے ہے a پلس کے ڈیلٹا ایکس. اور اگر مڈ پوائنٹ لے رہے ہیں ایکس کے اسٹار کو تو مڈ پوائنٹ کا فارمولا ہے 1/2 ٹائمز ایکس کے مائنس 1 پلس ایکس کے وچ ول گیو یو a پلس کے مائنس 1/2 ڈیلٹا ایکس. تو یہ جناب کچھ یہ بھی ٹیکنیکل کنسیڈریشنز تھیں جو ہم نے دیکھ لیں. یہی سب سے بڑی بات تھی کہ آربیٹری پوائنٹ اگر ڈفرینٹلی چوز کریں تو کیا ریزلٹ ڈفرینٹ آئے گا نہیں آئے گا اور ہم عام طور پہ لیفٹ ہینڈ پوائنٹ رائٹ ہینڈ پوائنٹ یا مڈ پوائنٹ چوز کرتے ہیں ایک گیون سب انٹرول کا اور ان کے فارمولے آپ کے سامنے تھے. یہ فارمولے کیوں چاہیے تھے آپ کو اس لیے چاہیے تھے کہ آپ کو ان پوائنٹس پہ اپنے فنکشن کی ویلیو معلوم کرنی ہوتی ہے. سو یو مسٹ have a way of finding the exact value of these points. تو یہ ان فارمولوں کے تحت آپ کر سکتے ہیں and then you can find the corresponding y values یا function values and do the whole process and get the area and life is good. اچھا اب ایسا کرتے ہیں ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. تھیوری تو ہم نے ڈیولپ کر لی ٹھیک ہے جی. I think it was an interesting theory اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. It looks complicated but it's really interesting اور ایک بار تھوڑا سا کلک کر جائے تو باقی کچھ جو سب کچھ ہے وہ بڑے آسانی سے سینس اس کا بن جاتا ہے. تو ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں فار فائنڈنگ ایریاز آف ریجنز ڈیفائنڈ ایز بینگ انڈر دی گراف آف سم فنکشن. تو لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل. ایگزامپل ہے جی یوز دا ڈیفینیشن آف دی ایریا دیٹ وی جسٹ سا اینڈ یوز ایکس کے اسٹار ایز دا رائٹ اینڈ پوائنٹ آف ایچ سب انٹرول ٹو فائنڈ دی ایریا انڈر دا لائن y equals x over the interval 1,2. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لائن دی ہوئی ہے اور آپ کو سب انٹرولز بنانے آف دی انٹرول 1,2 اور جو آپ آربیٹری پوائنٹ جس پہ فنکشن کو ایویلویٹ کریں گے وہ آپ کا ہونا چاہیے وہ پوائنٹ ہونا چاہیے رائٹ ہینڈ پوائنٹ آف دی انٹرول. تو آئے اس کو کرتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے جی کہ آپ اس کو سب ڈیوائڈ کریں انٹرول کو 1,2 کو انٹو n equal parts. n کیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وی ڈونٹ کیئر. دین ایچ پارٹ ول ہیو لینتھ یا width کہہ لیں. ایچ پارٹ ول ہیو width. ڈیلٹا ایکس equals b minus a divided by n. It's equal to 2 minus 1 divided by n and that's just equal to 1 over n. اچھا آپ کے پاس ڈیلٹا ایکس تو آ گیا. سارے جو انٹرولز آپ نے ڈیوائڈ کیے ہیں ان سب کی
انٹرولس جو آپ بنائیں گے ان سب کی وڈتھ یہ ہوگی 1/n. اب ہمیں رائٹ اینڈ پوائنٹ استعمال کرنا ہے ایز دی آربیٹری پوائنٹ اپون وچ وی کین ایویلویٹ دا گیون فنکشن. اور فنکشن کیا ہے؟ y = x لائن دی تھی تو فنکشن ہے f(x) = x. تو اٹس اے کنٹینیوس فنکشن اینڈ اٹس آلسو نان نیگیٹو آن دا گیون انٹرول 1, 2. تو اب اس کا xk* کا فارمولا لکھ لیتے ہیں. یہ جناب ہے xk* = a + k ΔX. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لکھا تھا کہ یہ فارمولا ہوتا ہے اگر آپ xk* کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز دی رائٹ اینڈ پوائنٹ آف ایچ سب انٹرول. اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایکسپریشن ہوگی 1 + k/n. یہاں پہ یہ بھی ساتھ ہی ایک پکچر دیکھ لیجئے کہ وچ از ٹیلنگ یو بیسکلی واٹس ہیپننگ, یعنی وہ گراف کون سا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو ریکٹینگلز بنیں گے وہ کیسے بنیں گے. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے اینڈ دیٹس دا سچویشن. اب ہمیں ایریا معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ سمپل سی بات ہے, پہلے تو آپ ڈیفائن کریں کہ f(x)k* ΔX کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. لیٹس رائٹ دس ڈاؤن. f(x)k* ٹائمس ΔX جو ہوگا فار سم آربیٹری پوائنٹ xk, یہ برابر ہوگا xk* ٹائمس ΔX کے, کیونکہ f(x) جو ہے وہ x کی برابر ہے. دیٹس دا فنکشن. سو یو گیٹ f(x)k* ٹائمس ΔX equals xk* ΔX. And if you substitute the values, you get 1 + k/n times 1/n as the expression for that arbitrary, as the area of the arbitrary rectangle defined at the kth point. And the sum of the areas of all the n rectangles is now going to be written as summation k equals 1 to n of f(x)k* times ΔX. That's the definition. And that tells you, اس کو آپ ایکسپینڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. آئی وونٹ ریڈ دس, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یو کین ڈو دیز کیلکولیشنز آلسو. پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اب آپ سمپلیفائی کریں گے تو ریزلٹ آتا ہے 3/2 + 1/2n. یہ ریزلٹ کیسے آیا؟ وہی بات ہے کہ چونکہ بیچ میں آپ نے دیکھی کچھ کیلکولیشنز تھیں. آئی ول لیو دیز کیلکولیشنز ٹو یو اینڈ آف کورس وین یو ڈو اٹ یو ول سی دیٹ دا ریزلٹ از واٹ وی گیٹ 3/2 + 1/2n. یہ آپ کا آ گیا ایریا آف دا ریجن Rn بیسکلی. اب یہ ہے کہ ایریا آف دا ریجن R کیا ہوگا وہ ہم ایسے معلوم کرتے ہیں کہ Rn جو ریجن ہے اس کا ایریا جو آیا ہے اس کا لمٹ لے لیتے ہیں ایز n goes to +∞. تو اگر ہم اس کیس میں لیں گے تو کیا ریزلٹ آئے گا؟ اس کیس میں آپ دیکھ لیجیے ریزلٹ آئے گا لمٹ as n goes to ∞, +∞ of 3/2 + 1/2n equals 3/2 بیسکلی, کیونکہ 1/2n میں ڈینامینیٹر میں n ہے. اگر آپ انفینٹی ڈالیں گے ریزلٹ از 0 اینڈ یو گیٹ دا ریزلٹ ایز 3/2. تو جناب آپ کا اس ریجن R کا جو آپ نے دیکھا بھی تھا پکچر میں, اس کا ایریا آتا ہے 3/2. ایک بات یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ اس ریجن کو ایز اے ٹریپیزوئڈ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں وتھ سرٹن ویلوز. ٹریپیزوئڈ کا فارمولا آپ کو یاد ہوگا. ایریا کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کا ایریا ہوتا ہے 1/2 ٹائمس ہائٹ ٹائمس دا سم آف دا 2 bases that are given. تو اس کیس میں کیا ہے وہ ساری چیزیں؟ اس کیس میں آپ کے پاس ہائٹ 1 آتی ہے, پہلی بیس B1 is 1, base 2 B2 is 2, and from basic geometry we have that the area of this trapezoidal region is 1/2 times 1 times 1 + 2, and lo and behold that also comes out to be 3/2. تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو ایریا کا فارمولا ہم نے ڈیفائن کیا تھا it does work, اور وہ وہی جواب دیتا ہے جو بیسک جیومیٹری سے بھی کچھ سچویشنز میں آتے ہیں ہمارے پاس. تھیوریٹیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری تھیوری ساؤنڈ تھیوری ہے. آف کورس اٹ ہیز ٹو ورک. اچھا جی, تو یہاں پہ اب ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. کافی کروشل لیکچر ہے, اس میں ایک بہت میجر کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے ہم نے آف ایریا, فائنڈنگ ایریاز, اینڈ وی ہیو ڈیفائنڈ ایریا ان ٹرمز آف لمٹس. اب وہی بات ہے انٹیگریشن کا اس میں کیا تعلق ہے. اس لیکچر میں تو ہم نے کوئی ایسا تعلق نہیں دیکھا, لیکن اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ انٹیگریشن بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. خیر دیکھ تو چکے ہیں, پہلے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جی لیبنٹس اور نیوٹن کے جو ہم نے لیکچر میں ایک دفعہ بات کی تھی اس میں اینٹی ڈفرینسیشن انٹیگریشن انوالوڈ ہے, لیکن یہاں پہ ابھی ہم نے اس کی آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ کی تھی. اٹس اے گڈ کروشل آئیڈیا ان اٹس اون رائٹ, وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. تو پھر اب اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت, آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.